بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، بعدہ درود و سلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو۔ معزز سامعین، اس سے قبل کتاب التوحید کی کتاب میں سے 3 باب کا درس گزرا اور آج کے درس میں 4تھا باب شرک سے ڈرنے اور اس سے بچنے کے بیان میں ہے، یعنی انسان توحید کو بچانے کے لیے ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اس کے لیے قرآن کی 2 آیات اور 3 حدیث مقدسہ کا ذکر ہے اس کے اندر۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے فرمایا بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ شرک کے مختلف اقسام ہیں، ہر قسم کے شرک سے بچنا ہے۔ اب اس میں 2 قسم آتی ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ دونوں قسم سے بچنے کے لیے محمد بن عبد الوہاب علیہ الرحمن نے اس باب میں حدیث کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز شرک اکبر یعنی بڑا شرک ہے۔ یہ ایسا شرک ہے اس کے ارتکاب کے بعد شرک اکبر یعنی بڑے شرک میں ملوث ہونے کے بعد انسان اسلام سے سرے سے خارج ہو جاتا ہے، گرچہ وہ کتنا ہی اچھا عمل کرے، اور اگر بغیر توبہ کے مر جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے وہ دوزخی قرار دیا جاتا ہے۔ اور شرک اصغر چھوٹا شرک ہے جس سے بندہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا لیکن خارج ہونے کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے۔ چھوٹا شرک کہنے سے مراد یہ نہیں کہ ایک دم چھوٹا، بلکہ جتنے بڑے بڑے گناہ کبیرہ گناہ ہیں ان کبیرہ گناہوں میں گرچہ یہ شرک اصغر چھوٹا شرک ہے لیکن بڑا گناہ مانا جاتا ہے۔ شرک اکبر یعنی اللہ تبارک و تعالی کی عبادات میں کسی کو شامل کرنا، دعا اللہ سے کر رہے ہیں ساتھ میں کسی نبی ولی بزرگ کا بھی واسطہ اس میں دے دینا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالی کے اسماء و صفات میں کسی کو ذکر کسی کو شریک نہیں کرنا، کیونکہ اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے اچھے نام ہیں، فَادْعُوا بِهَا، اور انہی ناموں کے ذریعے سے اللہ سے مانگو، فَادْعُوا بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔
جو شخص ان ناموں کو میں الحاد کرے گا ان قریب اس کو سزا دی جائے گی۔ یلحدون فی اسماء، اب اللہ کے صفات میں کفر کیا ہے، الحاد کیا ہے، شرک کیا ہے؟ اللہ کے صفات ہیں، صفات میں سے ایک صفت غوث ہے، فریاد رس ہے۔ اب یہ صفت کسی اور کو اگر ہم دے دیتے ہیں، کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں یہ ہماری فریاد رسی کرنے والا ہے، تو یہ شرک اکبر ہے، اور ایسا انسان ملحد ہو جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہی اچھے ناموں کو صرف اللہ کو پکارو، دوسروں کو نہیں، اختصار کے ساتھ۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی شریعت میں کسی اور کو اختیار دینا۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت بنایا ہے، اب کسی چیز کے بارے میں اللہ کا یہ حکم آ گیا، نبی کا فرمان آ گیا، لیکن انسان اس کے بجائے کہتا نہیں فلاں ایم ایل اے صاحب کا، فلاں مفتی صاحب کا، فلاں عالم صاحب کا، فلاں بزرگ صاحب کا، فلاں مرشد صاحب کا یہ قول، یہ دستور، یہ قانون بہتر ہے، تو گویا اس نے شریعت میں اللہ کا شریک ٹھہرا لیا۔ اور اللہ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے علماؤں کو رب بنا لیا تھا، یعنی ان کے فتاووں کو، ان کے قوانین کو اللہ کے حکم، اللہ کی آیات، اللہ کے شریعت کے مقابل لا کے ٹھہرا دیا تھا۔ تو یہ سب کے سب شرک اکبر کی قسمیں ہیں۔ تو جس سے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر، یہ جو قسمیں ہم نے اختصار کے ساتھ شرک اکبر کی بیان کی، ان میں سے اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے تو وہ ڈائریکٹ دوزخی ہوتا ہے، اس کی ساری عبادتیں رائے گا جاتی ہیں۔ اور پھر آگے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا، وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچانا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا، ایک تو بچنے کی کوشش کرنا ہے، اور دوسرے ہم بچ نہیں سکتے اس فتنے کے دور میں، اس لیے اللہ سے جیسے انبیاء اکرام شرک سے بچنے کی دعائیں اللہ سے مانگتے رہے، ہمارے اوپر بھی لازم، ضروری، واجب، فرض ہے کہ دعائیں مانگے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے بھی دعا مانگتے ہیں، اپنی اولاد کی، وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ، اے اللہ مجھے بھی شرک سے بچا اور میری اولاد کو بھی شرک سے بچا لے۔ تو گویا اب ہمارے اوپر ڈبل ذمہ داری ہے، اپنے آپ کو بھی شرک سے بچانا اور اپنی اولاد، اپنے گھر والوں کو بھی ہر قسم کے شرک سے بچانا ہے۔ آگے حدیث مقدسہ بیان کیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر فسئل عنہ فقال الرؤیا، مسند احمد، کہ مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ شرک اصغر کا ڈر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا شرک اصغر کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ریاکاری، دکھاوا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے بارے میں دجال سے بھی زیادہ جس فتنے سے خوف کھاتا ہوں وہ ہے شرک خفی۔ ایک جگہ ریا ہے، ایک جگہ شرک خفی ہے۔ شرک پوشیدہ شرک، جس کو شرک اصغر کہا گیا، اس کو سمجھنے کے لیے
شرک اصغر اس کو کہتے ہیں جس سے اللہ نے رسول اللہ نے روک دیا ہے لیکن وہ کام انجام ہم دیں۔ اب یہ ہمارے افعال میں بھی ہو سکتا ہے، ہمارے اقوال میں بھی ہو سکتا ہے، ہمارے دل میں بھی یہ شرک آ سکتا ہے۔ کس طریقے سے؟ اقوال میں، ہماری باتوں میں، کیونکہ جب تک ہم شرک کو پہچانیں گے نہیں اس وقت تک توحید سمجھ ہی نہیں سکتے، نہ توحید پر چل سکتے ہیں۔ سوچو، سارے صحابہ موجود رہتے تھے، پھر بھی نبی جو ہے شرک کی مخالفت پہ خطبہ دیا کرتے تھے۔ آج تو ہم کہتے ہیں ہمارے ہی لوگ ہیں نا، ان کے سامنے کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ جمعہ کے خطبے میں بہت زبردست شرک کے خلاف، شرک کی تردید میں خطبہ دیا۔ بہت خطبہ ختم ہوا، نماز پڑھی گئی، لوگوں نے پکڑ لیا کہ اتنی بڑی مسجد میں صحابی رسول ہیں، آخر آپ کس کے بارے میں جانتے ہیں اس کے اندر شرک پایا جاتا، جس کی وجہ سے آج پورے جمعہ کا خطبہ آپ نے شرک کے مخالفت میں اتنے زور و شور سے دے ڈالا، آپ دلیل پیش کرو، ورنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آپ کو لے کر چلیں گے۔ انہوں نے کہا ہم سارے صحابہ مسجد میں تھے، جمعہ کا خطبہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی تردید کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اے لوگو، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے تمہیں توحید کی نعمت سے نوازا ہے، تم لوگ اپنے آپ کو شرک سے بچانا، اور یاد رکھنا تمہارے اندر، تمہارے اعمال میں، تمہارے افعال میں، تمہارے اقوال میں شرک ایسے ایک دن داخل ہوگا جس طریقے سے رات کالی ہو، پتھر کالا ہو، چونٹی کالی ہو، جب کالے پتھر پر کالی رات میں کالی چونٹی جب چلتی ہے تو نہ وہ دکھائی دیتی ہے نہ اس کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہارے اندر شرک داخل ہوگا، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تم اپنے آپ کو موحد سمجھو گے لیکن مشرک رہو گے۔ یہ دلیل جب پیش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جا کر لوگوں نے ان کو چھوڑا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال سے بھی زیادہ جب سے دنیا بنی ہے جب تک رہے گی سب سے بڑا فتنہ جو آئے گا آدم کی اولادوں کے لیے وہ دجال ہوگا، دجال کے فتنے ہوں گے۔ لیکن اس سے زیادہ نبی اپنی امت پر جو خوف کھاتے ہیں وہ شرک خفی کا ہے۔ شرک خفی کیا ہے؟ اقوال کے حساب سے دیکھیے، ہماری باتوں میں مثال کے طور پر جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ان کے بھائی طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار انہوں نے، البانی رحمۃ اللہ علیہ نے الصحیحہ کے اندر حسن کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا کہ انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں جا رہے ہیں، یہودیوں سے ملاقات ہوتی ہے، یہودیوں کہتے ہیں تم لوگ بڑے برے انسان ہو، کیا برائی ہے؟ تم لوگ کہتے ہو عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، یہ بڑا شرک کفر تم کر رہے ہو۔ تو وہاں ان لوگوں کو بولے، ان لوگوں نے بھی جواب دیا۔ پھر عیسائی لوگ ملے، ان لوگوں سے بھی کہا تمہارے اندر اچھائیاں ہیں لیکن بڑی برائی جو ہے وہ یہ ہے کہ تم کہتے ہو عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا آپ لوگ بڑے اچھے ہیں،
آپ کی باتیں، آپ کے عمل، آپ کے طریقے اچھے ہیں، لیکن ایک برائی ہے، کیا؟ طفیل رضی اللہ عنہ، وہ کیا برائی ہے؟ کہا وہ یہ ہے کہ تم لوگ کہتے ہو ماشاء اللہ وشاء محمد، جو اللہ چاہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے، یہ بڑی برائی۔ آج ہم چاہتے ہیں بھئی اللہ چاہے، آپ چاہے لے تو ہو سکتا ہے، ہماری باتوں میں یہ رہتا ہے، نیتا صاحب آپ چاہے تو سب کچھ کر سکتے ہیں، امیر صاحب کو آپ چاہے تو ہمارا یہ کام ہو سکتا ہے، آپ چاہے اللہ چاہے۔ وہاں معاملہ یہی تھا، نیند بیدار ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا، کہا کسی اور کو بولے یہ؟ کہا ہاں، کہا بہت دنوں سے میں تم لوگوں کو بولنا چاہ رہا، جلدی جمع کرو۔ سب کو جمع کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خواب کا تذکرہ کیا اور کہا آج کے بعد کوئی یہ نہ کہے جو اللہ چاہے اور رسول اللہ چاہے، اگر کسی کو کہنا ہے ماشاء اللہ، اس کے بعد کچھ کہنا ثم شئت محمد، اللہ چاہے پھر اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثم لگا دینا پھر، یعنی اللہ کی ذات کے بعد ثم، پھر اس کے بعد دوسرے۔ تو آج ہمارے اندر یہ شرکی خفی پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم غور کرتے ہیں تو اقوال میں، جیسے غیر کی قسم کھا لینا، کوئی پیر کی قسم کھاتا ہے، کوئی نبی کی قسم کھاتا ہے، عورتیں اپنے شوہر کی قسم کھاتی ہے، کوئی اپنے ماں کی قسم کھاتا ہے، کوئی اپنے باوا کی قسم کھاتا ہے، کوئی اپنے بچوں کی قسم کھاتا ہے، عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے۔ یہ بھی شرک خفی ہے، شرک اصغر ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، من حلف لغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس شخص نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی یقیناً اس نے کفر کیا یا اس نے شرک کیا، کافر ہو گیا، مشرک۔ یہ ہے شرک اصغر۔ ہمارے بات چیت میں ہم غور نہیں کرتے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا، کسی نے اگر غیر اللہ کی قسم کھا لی تو اس کو چاہیے وہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مثال دیا شرک خفی کی، شرک اصغر کی، جو زبانی طور پر ہم سے کبھی کبھی سرزد ہو جاتا ہے، غور کرنے کے لائق ہے، ایسے شرک داخل ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا شرک افعال ہے، یعنی عمل کے حساب سے شرک ہے۔ جیسے چھلا ہے، پہن لیتا ہے کوئی کڑا پیتل کا، تانبے کا، کیا نہیں کمزوری ہے، اس سے طاقت آ جائے گی۔ کوئی دھاگا باندھ لیتا ہے بابا کے درگاہ کا، کسی ولی کا، کسی کا پڑھا ہوا، یا کہ کوئی شخص تعویذ لٹکا لیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں عام طور پر آج مسلمانوں میں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے سنا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان الرقا والتمائم والتیاولۃ شرک، یہ دھاگا، کڑا، چھلا اور یہ تعویذ اور ایک قسم کا تیوالا جو ہے، ایک قسم کا جادو ہوتا ہے جو عورت اور شوہر میں میاں بیوی محبت کرنے، پیدا ہونے کے لیے کیا جاتا ہے۔ شرک، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سب کے سب شرک ہے۔ اور رقا، دم جھاڑ پھونک کیا ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم پڑھو، میرے سامنے پیش کرو، کیا پڑھ کے دم کرتے ہو؟ کہیں شرکیہ الفاظ تو نہیں ہے؟ پتہ یہ چلا جو پڑھ رہا ہے وہ ہماری سمجھ میں آنا چاہیے۔
اس کے اندر کوئی شرکیہ جملہ نہ رہے، شرکیہ طریقہ نہ رہے۔ آج کوئی کپڑا منگا کے، کوئی تصویر منگا کے، کوئی کچھ منگا کے، کوئی کچھ دیکھ کے، یہ سب جادوگری کی علامت۔ واضح و الفاظ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائے معصورہ ہے یا قرآن ہے؟ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں واضح تو گویا وہ جادوگری ہے، وہ شرک ہوگا، نہ دم کرانا ہے نہ اس کے پاس جانا ہے۔ قرآن، دعائے معصورہ وغیرہ کوئی واضح طور پر پڑھ کے دم کر رہا ہے، یہ جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے تعویذ ہے، تعویذ۔ اب اس کے اندر اختلاف ہے، قرآن دعا لکھ کے اگر ٹانگ لے، تعوذ نبی جبریل امین نبی پر پڑھے، نبی اپنے نواسوں پر پڑھتے تھے، پڑھ کر دم، لکھ کر ٹانگے نہیں۔ ایک صحابی رسول تھے، بچوں کو پڑھا دیے تھے، کچھ بچے تھے جن کو نہیں آتا تھا تو لکھ کے ٹانگ دیے تھے تاکہ وہ دیکھ کر یاد کر لیں، نہ یہ کہ اس سے شفا مل جائے۔ لوگ اس کو دلیل بنا لیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سوچ رہا اس میں شفا ہے، وہ سوچ کے پہنتا تو وہ شرک کر رہا ہے۔ تو سبھی تقریباً علماؤں نے یہ نقل کیا تعویذ مناسب نہیں ہے، باندھنا پہننا۔ اسی طریقے سے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ گئے، ایک شخص کی عیادت کے لیے بخار میں تھا، دیکھا اس کے بازو میں دھاگا بندھا ہوا، کہا یہ کیا؟ کہا بخار ختم ہونے کے لیے ہے تاکہ شفا مل جائے۔ تو فوراً ڈانٹا اس کو اور چھری لے کر کاٹ کر پھینک دیا، اور سورہ یوسف کی یہ آیت پڑھی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ ایمان لانے والوں میں اکثر مشرک ہیں۔ آج آپ دیکھیں گے جو اسلام کا، جو کلمہ کا، ایمان کا، قرآن و حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں، اس قسم کے شرکیہ اعمال ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی شرک خفی ہے، اکثر لوگوں میں پایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے شرک خفی یا شرک اصغر میں ریا ہے، دکھاوا، ریا نمود ہم بولتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے، تین قسم کا ریا ہو سکتا ہے۔ دکھاوا، ریا رویت سے ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم اچھا عمل کر رہے ہیں، ہم اچھا عمل کر رہے ہیں، لیکن اب کوئی دیکھ لے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ریا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان الرجل، ایک آدمی نماز پڑھنے ٹھہرا، اب اس کو یہ پتا چلا کوئی اس کو دیکھ رہا ہے، اب خوب اچھے طریقے سے لمبا قیام کرتا ہے، سکون سے رکوع سجدہ کرتا ہے، یہ ہے ریا اللہ کے لیے۔ ذرا اس حدیث پر غور کرو جو مسلم شریف کی ہے، بارہا سب سے پہلے دوزخ میں جانے والے کون؟ شہید ہوگا، تاکہ اس کو بہادر جان قربان کر دیا، پکا مومن تھا۔ دوسرا عالم ہے، دن رات تقریر کرتا رہا، سمجھاتا رہا، تھوڑی دیر کے بڑا عالم کہا جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے بات آئی تھی۔ تیسرا سخی تھا، ساری مال و دولت کو قربان کر دیا غریب مسکین اللہ کے راہ میں، تاکہ سخی کہا جائے، عالم بہادر سخی کہا جائے۔ قیامت کے دن حکم ہوگا دوزخ میں داخل کر دو۔ یہ وہ حدیث ہے دل کو دہلانے والی کہ اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے امام ترمذی، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے 3 مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ یہ حدیث سے معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر، ان لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو اب دوسروں کی حالت کیا ہوگی؟ پھر اس کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے ہیں، اور اس طریقے سے زار و قطار سے رویا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کہ لوگ جو وہاں بیٹھے تھے ان کو یہ گمان گزرا شاید اب مر جائیں گے، زندہ بچیں گے نہیں، بہت دیر تک روتے رہے۔ پھر اس کے بعد اپنے منہ کو پوچھا اور پھر قرآن کی آیت پڑھی سورہ قصص سے، من کان یرید الحیات الدنیا زینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ ہاں، جنہوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، اللہ ان کے اعمال کا بدلہ یہی دے دیا اور وہاں سب برباد کر کے سیدھا دوزخ کے حوالے کر دے گا۔ بہت معمولی سی چیز ہے، انسان کیوں تعظیم کی جائے، اس کے عظمت میں بڑا بزرگ کتنی اچھی عبادت کرتا ہے۔ ایک مقصد یہ رہتا ہے، دوسرا مقصد یہ رہتا ہے کسی سے کچھ دنیا حاصل کر لینا، تیسرا مقصد دنیا کے نقصان سے، ضرر سے، تکلیف سے انسان بچ جانے کے لیے ریا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ شرک ہے اور بہت خطرناک شرک ہے۔ قرآن سورۃ البقرہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَن تَکُونَ، یہ دو آیت ریاکاروں کی دو مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، بڑی اہم ہے۔ ایک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اپنے صدقات خیرات کے اجر کو ضائع نہ کر دو ان لوگوں کے لیے بالمن والاذی جنہوں نے کچھ دیا تھا کسی کو احسان جتلا کر، ریاکاری کر کے اپنے اعمال کو باطل کر دیا۔ ویسا ایسے لوگوں کی مثال ایک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے ایک چٹان ہو اور اس چٹان پر تھوڑی مٹی ہو، اب کوئی شخص اس پہ اناج ڈال دے، دھان ڈال دے کہ اب یہاں پر دھان اگے گا، چاول ہم نکالیں گے، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد بارش ہوئی تو مٹی بھی بہہ کے چلی گئی اور وہ دانہ بھی بہہ کے چلے گا۔ ایسے ہی لوگ جو عمل صالح کرتے ہیں لیکن اس میں تھوڑا ریاکاری آ جاتی ہے، اللہ ضائع کر دیتا ہے، آخرت میں کوئی اجر ثواب نہیں ہوگا۔ ایک صحابی رسول آئے، پوچھا اللہ کے نبی ایک انسان جہاد کرتا ہے، مقصد رہتا ہے اجر اور مقصد رہتا ہے بہادری کو لوگ دیکھے، کیا؟ نبی نے فرمایا اللہ کے لیے وہ نہیں ہوگا، بہادری اس کو مل جائے گی، ڈنکا بچ جائے گا، لیکن اللہ آخرت میں اس کو اجر ثواب نہیں دے گا۔ آج ہم لوگ کیسے کیسے کام، پھر احسان جتلا، پھر اس کو بولتے ہیں ہم نے اللہ کے لیے کیا، نہیں کہنا چاہیے پھر بھی کہنا پڑ رہا، اس طریقے سے اپنے اعمال کو ضائع کرنا، یہ چٹان کی طرح ہے۔ اور دوسری مثال اللہ نے اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَن تَکُونَ، ایسی مثال اللہ نے دیا کہ ایک انسان ہے، باغیچہ ہے اس کا، میوہ خوب آیا، وہ خود بوڑھا ہو گیا ہے، ایک دم ضعیف کمزور چل، اور چھوٹے چھوٹے معصوم کمزور لاچار بچے ہیں، کچھ کرنے کے لائق، یہ اتنا ضعیف ہو گیا کچھ کر نہیں سکتا، بچے کمزور ہیں۔ اب باغیچے میں پھل آئے گا تو ان کا گزر بسر وہی کھا کے وہی بیچ کے ہوگا، لیکن جب وقت آیا پھل توڑنے کا تو ایسی ہوائیں چلی گرم کی، اس میں آگ بھی تھی، جلا کر سب راکھ کر دیا۔ اب بڈھا کمزور ہے، کچھ نہیں کر سکتا، بچے کمزور ہیں۔ یہی حالت ریاکاروں کی ہے، یہاں تو خوب واہ واہ ہو جاتی ہے، لیکن آخرت میں جہاں عمل کرنے کا اب موقع نہیں رہے گا، تباہی اور بربادی دوزخ ہے۔ تو اسی طریقے سے ریا کو شرک کہا جو عام طور پر آتا ہے، اور اسی طریقے سے جاہ و مرتبہ، یہ بھی شرک خفی ہے۔ جاہ و مرتبہ یعنی ہم اپنے علم میں یا عہدے
یا کسی اور چیز سے اپنا مقام لوگوں کے دلوں میں جما دیں. مقصد کیا ہو؟ ہماری عزت ہو، واہ واہ ہو، ہم جو چاہیں ہمارا کام ہم کر لیں. لوگوں کے دلوں پر رہے گا. آپ کچھ کہیں گے کرو. مولوی صاحب کا علم آپ کے دلوں میں بیٹھ گیا ہے. مولوی صاحب کہہ دیں گے 1 لاکھ روپے چندہ کر کے کہیں سے دو تو اب دینا ہی دینا ہے. عظمت بیٹھ گئی ہے نیتا کی، کہہ دے بھائی ہم کو دو یہ چیز دے گا. بکرا ذبح کرنا آ گیا اگر ہمارے گھر پہ تو اب کچھ بھی ہو کہیں سے بھی لا کر بکرا ذبح کریں گے. یہ ہے جاہ و مرتبہ. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. حقیقت میں آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے. تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو دنیا کے اندر اونچائی نہیں چاہتے. مولوی صاحب ہے اونچائی چاہتے ہیں، امیر صاحب ہے اپنے آپ کو اونچے مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں، فلاں صاحب ہے اپنے آپ کو اونچے مقام پر بڑائی چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا نجعلوها، ان کے لیے ہے گھر جو دنیا میں کسی قسم کی اونچائی بڑائی نہیں چاہتے. عام لوگوں کے ساتھ رہتے، عام لوگوں کا معاملہ رہتا ہے. اور ولا فسادا، فساد بھی نہیں برپا کرتے. آخرت تو صرف متقیوں کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے جو تواضع. تو جاہ و مرتبہ منصب کی وجہ سے لوگوں میں اونچائی بلندی بڑائی چاہنا، یہ بھی شرک اصغر شرک خفی ہے. یہ وہ شرک ہے کہ نبی اپنی امت کے بارے میں دجال سے بھی زیادہ خوف کھاتے تھے، اور آج عالم علماء سب میں یہ چیز پائی جاتی ہے. اسی طریقے سے شرک خفی اصغر میں ایک شرک ہے عجب. عجب کے معنی خود پسندی. ہم کو اللہ نے طاقت دیا، اپنی طاقت پہ گھمنڈ. خوبصورت بنا دیا، خوبصورتی پہ گھمنڈ. لباس پہنے، لباس ہمارے جیسا کسی اور کا نہیں. علم ہمارے جیسے کسی اور کا علم نہیں ہے. مال ہمارے جیسا کسی کے پاس مال نہیں، ہمارے جیسا کوئی پہلوان نہیں. یہ ہے عجب، خود پسندی. انسان کو چاہیے کوئی اللہ کی نعمت ہو تو اپنے اندر تواضع، خاکساری، نرمی لا کر اللہ کا شکر ادا کرے. لیکن بندہ شکر بھول جاتا، خود پسندی کے اندر ڈوب جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے، صحابہ بھی خود پسندی میں تھوڑی دیکھ لیے آگے تو اللہ نے مزہ چکھا دیا. سورہ توبہ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ عُجْبَ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ. غزوہ حنین میں رسول رحمت ہیں. صحابہ سوچے بدر میں ہم 313 تھے، ہزاروں پر غالب، آج تو ہزاروں ہیں، ہم خود بخود ان کو دوڑا دوڑا کے ماریں گے. آ گئی خود پسندی، انا آ گیا، اللہ کا شکر بھول گئے. ایسا کرنا ہوا کفار نے جو حملہ کیا میدان چھوڑ کر مجبور ہو گئے مسلمان بھاگنے پر. اللہ کے نبی باقی بچے، کچھ صحابہ. پھر بار بار میں سچا رسول ہوں، آؤ میرے پیچھے. بہت دیر کے بعد پھر آ کر جمع ہوئے. وجہ کیا تھی؟ خود پسندی، جس کے وجہ سے میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا. یہ بھی شرک خفی ہے جو انسان کے نیکیوں کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے. تو خیر، اس کتاب کے اندر چھوٹے شرک کے بھی اللہ کے نبی نے فرمایا اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ ڈر ہے شرک اصغر کا، چھوٹے چھوٹے شرک کا.
یہی کبھی بڑا بن جاتا ہے۔ سوال کیا گیا وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، اور دوسری روایت میں الخفی، پوشیدہ شرک ہے۔ تو چاہے بڑا شرک ہو چاہے چھوٹا شرک ہو، ہر قسم کے شرک سے اپنی زندگی کو بچانا اور اپنی اولادوں کو ان قسم کے شرکوں سے بچانا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث، من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل الجنہ، جس شخص کو اس حالت میں موت آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارتا رہا، دعائیں کرتا رہا، وہ دوزخ میں چلا جائے گا۔ آگے کی آیت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت نے فرمایا من لقی اللہ لا یشرک به شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک به شیئا دخل النار۔ جس شخص کو اس حالت میں موت آتی ہے اس نے شرک نہیں کیا، اللہ سے ملاقات کرتا ہے تو جنت میں داخل ہوگا، اور جس کو اس حالت میں موت آئی اس نے شرک کیا ایمان توحید ہونے کے باوجود، تو اس کے سارے اعمال اکارت جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کے اندر داخل کر دے گا۔ تو خیر یہ قرآن کی 2 آیت اور 3 حدیث کے ذریعے ہم کو یہ درس دیا گیا ہے، چاہے بڑا شرک ہو چھوٹا شرک ہو، ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو ہم کو جو سبق ملتا ہے اس درس سے، ایک تو یہ شرک سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، اور دوسرے ریاکاری، عجب، یہ بھی شرک ہے، چھوٹا شرک۔ اور اسی طریقے سے نیک لوگوں کو بھی چاہیے کہیں دیکھیں، غور کریں، محاسبہ کریں، وہ نیک عمل کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کہیں اس میں کچھ دکھاوا تو نہیں آ جا رہا ہے کہ یہی ہمارے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائے۔ اسی طریقے سے ہم اپنی فکر اور اپنے گھر والوں کی فکر کریں، دین کی، ایمان کی اور شرک سے بچانے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے شرک سے ہمیں محفوظ رکھے اور قرآن سنت کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔